هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، یہ دوسری فصل ہے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور اس فصل کے اندر مرفوعات میں سے دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تعریف کر رہے ہیں. تو تعریف کرنے سے پہلے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا کیا مطلب، اس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے اس کا ترجمہ ہوگا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، کہ ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. یعنی حقیقت میں اور فی نفس ہی ہو تو مفعول ہی ہوتا ہے، مگر چونکہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور فاعل کو حذف کرنے کے بعد مفعول کو اس فاعل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، تو اس مفعول کو ہم فاعل کا نام دے دیتے ہیں، ورنہ حقیقت کے اندر وہ مفعول ہی ہوتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں اس کو اس طرح نام رکھ دیا گیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ. وهو كل مفعول حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ. مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے، یعنی ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، واقیم هو مقامہ، اور اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو. مثال اس کو سمجھا رہے ہیں، نحو ضرب زید، جیسے کہ ضرب زید. اب اس مثال کے اندر آپ غور کریں، یہ اصل ترکیب یوں تھی کہ مثال کے طور پر زید کی پٹائی عمرو نے کی تھی، مگر اگر ہم عمرو کا نام ظاہر کریں تو اس میں کچھ ہمیں اندیشہ ہے، خدشہ ہے عمرو کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی طرف سے نقصان اٹھانا پڑے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے عمرو کا نام حذف کر دیا، یعنی چھپا دیا. لیکن اتنی بات ہم نے اپنے سامع اور اپنے مخاطب کو بتائی کہ زید کی پٹائی ہوئی ہے. کس نے پٹائی کی ہے ہم نے نہیں بتائی، اور ہم نے یوں کہا ضرب زید. تو اصل میں بتلانا تھا ضرب عمرو زیدا، اصل میں بتلانا تھا کہ عمرو نے زید کی پٹائی کی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، جو فاعل ہے عمرو اس کو ہم نے چھپا دیا، ہٹا دیا، اور فعل کی نسبت براہ راست مفعول یعنی زید کی طرف کر کے یوں کہہ دیا ضرب زید. تو اس مثال کے اندر زید یہ ہو گیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اس کا ایک دوسرا نام ہے نائب فاعل. وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل. اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا حکم فعل کے واحد لانے میں، تثنیہ لانے میں، جمع لانے میں، مذکر لانے میں، مؤنث لانے میں، علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اسی طرز پر ہے، اسی قاعدے کے موافق ہے جو آپ نے فاعل کی بحث کے اندر پڑھا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو فاعل کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر فاعل کی بحث کے اندر قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. اسی طرح اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مجہول کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، خواہ نائب فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. اور اگر نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل مجہول کو نائب فاعل کے مطابق واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا. جیسے زید ضرب، الزیدان ضرب، الزیدون ضربوا. تو اسی طرح جو دیگر قواعد ہیں فاعل کے، مفعول ما لم یسمى قاعدہ پر بھی جاری ہوں گی.